السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک کوئز تیسرا مہینے کا پہلا سبق ہے، اور اس مہینے کا عنوان یہ ہے کہ ہم گناہوں سے کیسے بچیں۔ ہر مسلمان یہ بات جانتا بھی ہے اور مانتا بھی ہے کہ انسان کی دنیاوی اصلاح اور کامیابی اور نجات اللہ اور رسول کی اطاعت اور فرما برداری اور ان کی معصیت و سرکشی سے پرہیز اور دوری میں پوشیدہ ہے، اور یہ عقیدہ 100% صحیح ہے اور مسلمات میں سے ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو کوشش کرنا چاہیے کہ وہ اللہ اور رسول کی اطاعت و فرما برداری کرے اور گناہ معصیت سے کھلے طور پر پرہیز کرے۔ اطاعت اور معصیت کے لحاظ سے انسانوں کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، مگر جب ہم لوگوں کے حالات پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اطاعت اور معصیت کے لحاظ سے لوگوں کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک، وہ لوگ جو ایک طرف اطاعت اور نیکی بجا لاتے ہیں، نماز، روزہ، نوافل، اذکار، تلاوت و مراقبات وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں، تو دوسری طرف معصیت اور گناہ سے بچنے کا بھی پورا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ لوگ سب سے زیادہ اچھے اور اللہ اور رسول کی نظر میں محبوب ہیں۔ نمبر 2، دوسرے وہ لوگ ہیں جو نہ تو اطاعت و نیکی انجام دیتے ہیں اور نہ معصیت و برائی سے بچتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ اور رسول کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض ہیں اور سب سے زیادہ بدترین لوگ ہیں۔ نمبر 3، تیسرے وہ لوگ جو اطاعت کا تو بھرپور اہتمام کرتے ہیں، اطاعت اور نیکی، نماز، روزہ، حج، عمرہ، ذکر و تلاوت سب میں بڑی پابندی دکھاتے ہیں، مگر معصیت سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے، بلکہ اطاعتوں کے ساتھ ساتھ نفس و شیطان کی مان کر گناہ بھی برابر کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 4، چوتھے وہ لوگ ہیں جو اطاعت کا زیادہ اہتمام نہیں کرتے، مثلا ذکر و اذکار، تلاوت و نوافل کی کثرت وغیرہ کا کوئی خاص اہتمام نہیں کرتے، بلکہ صرف فرائض واجبات کا اہتمام کر لیتے ہیں، لیکن معصیت اور گناہ سے بچنے کا خوب اہتمام کرتے ہیں۔ یہ تیسرے اور چوتھے قسم کے لوگ ان میں سے ایک فرق اطاعت میں چوکنا ہے مگر معصیت سے بے پرواہ، سست، اور ایک فریق اس کے برخلاف معصیت کے بارے میں محتاط و پابند ہے، لیکن اطاعت میں غافل اور سست۔ مگر یہاں ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ معصیت میں ابتلا اطاعت میں غفلت سے زیادہ سخت و بری بات ہے، اس لیے اطاعت کے ساتھ ساتھ اس کا بڑا اہتمام چاہیے کہ گناہ اور معصیت کا کام نہ ہونے پائے۔ گناہ سے بچنا سب سے اہم اور بڑا کام ہے۔ اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ ایک آدمی وہ ہے جو گناہ کبھی کم کرتا ہے اور نیکی بھی کم، اور دوسرا وہ ہے جو گناہ بھی زیادہ کرتا ہے اور نیکی بھی زیادہ، ان میں سے آپ کے نزدیک کون پسندیدہ ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ ایک آدمی وہ ہے جو گناہ بھی کم کرتا ہے اور نیکی بھی کم، اور دوسرا وہ ہے جو گناہ بھی زیادہ کرتا ہے اور نیکی بھی زیادہ کرتا ہے، ان میں سے آپ کے نزدیک کون پسندیدہ ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لا اعدل بالسلامت شیئا، سلامتی کے برابر کسی چیز کو نہیں سمجھتا، یعنی گناہ سے بچ کر سلامتی پا لینا وہ عمل ہے جس کے برابر کوئی اور عمل نہیں ہو سکتا، لہٰذا گناہ سے بچنے کو ترجیح دینا چاہیے، خواہ وہ نوافل و اذکار کی پابندی نہ ہو۔ یہی وہ بات ہے جس کو بعض زاہدین نے فرمایا تھا جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ رات کی نماز یعنی تہجد کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا، خف اللہ بالنہار ونم باللیل، دن میں اللہ سے ڈرتے رہو اور رات بھر سو جاؤ، یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر دن میں خوف خداوندی و خشیت الہی کا لحاظ کرتے ہوئے
زندگی گزاری تو پھر اس میں کوئی ملامت نہیں کہ رات بھر سو جاؤ، اور ظاہر ہے کہ خوف و خشیت کی زندگی گناہ سے باز رکھتی ہے۔ اگر کوئی شخص اس طرح خوف و خشیت سے دن گزارے گا تو اس کو نوافل کے نہ پڑھنے پر کوئی ملامت نہیں۔ اسی طرح منقول ہے کہ ایک بزرگ نے کسی کو سنا کہ اپنی قوم سے کہہ رہا ہے کہ لوگوں، تم کو نیند نے ہلاک کر دیا، تو بزرگ نے فرمانے لگے، نہیں، بلکہ ان کو بیداری نے ہلاک کیا ہے۔ یعنی رات کو اٹھ کر نوافل نہ پڑھنے سے یہ ہلاک نہیں ہوئے، بلکہ دن میں بیدار ہوتے ہوئے خدا کی معصیت کرنے سے ہلاک ہوئے ہیں۔ لہٰذا راتوں کی عبادت سے اور نوافل و وظائف سے ضروری یہ ہے کہ گناہ سے باز آ جائے۔ گناہ چھوڑنے والا عبادت گزار سے آگے بڑھ جاتا ہے، بلکہ احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ گناہ سے بچنے والے کو مجاہدہ کرنے والے کے برابر درجہ ملتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو میری یہ 5 باتیں لے اور ان پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ میں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ لیا اور یہ 5 باتیں گن گن کر بتائیں اور فرمایا، اتق المحارم تکن اعبد الناس وارض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس واحسن الى جارک تکن مؤمنا واحب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلما ولا تکثر الضحک فإن کثرة الضحک تمیت القلب۔ تو حرام کاموں سے بچ، لوگوں میں سب سے بڑا عابد ہو جائے گا، اور اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جا، سب سے بڑا غنی ہو جائے گا، اور اپنے پڑوسی سے احسان کر مومن ہو جائے گا، اور اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی لوگوں کے لیے پسند کر مسلمان ہو جائے گا، اور زیادہ نہ ہنسنا، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ایک نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام کاموں اور گناہوں سے بچ تو سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ یعنی اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی اگر نیک کام نہیں کرتا ہے، نوافل نہیں پڑھتا ہے، صدقہ خیرات نہیں کرتا ہے، تو اس سے کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے۔ لیکن جو آدمی گناہ کرتا ہے، اس کے ساتھ عبادات بھی کرتا ہے، عمرہ کیا ہے، حج کیا ہوا ہے، تو اس کے لیے شرمندگی کی بات ہے کہ گناہ کرنے سے بہتر ہے کہ نوافل کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ فرمایا گیا ہے رات بھر جاگ کر گناہ کرنے سے، موبائل دیکھنے سے بہتر ہے کہ وہ جلدی سو جائے اور کوئی عبادت نہ کرے، تو تب بھی وہ آدمی ایک عبادت کرنے والا، گناہ کرنے والا، عبادت بھی کر رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے۔ ایک آدمی گناہ نہیں کیا اور عبادت بھی نہیں کیا تو اس سے بڑھ کر اسی کو افضل مانا جاتا ہے۔